دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی ہسٹری بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس انسان کی وجہ سے ہی ایک دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن پائی تھی۔ اس سلطان نے صرف اور صرف 8 سال کے اندر سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف پہلے سے دوگنا کر دیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ پوری سلطنت عثمانیہ کا نقشہ بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں عثمانی سلطنت کے 9ویں حکمران یعنی سلطان سلیم اول کے بارے میں، جنہیں مسلم دنیا کا پہلا عثمانی خلیفہ بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر جتنے بھی سلطان بیٹھے تھے وہ سلطان بھلے ہی تھے لیکن مسلمانوں کے خلیفہ نہیں مانے جاتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تک مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید سلطنت عثمانیہ کی طرح دنیا میں اور بھی ایسی سلطنتیں موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ لیکن سلطان سلیم کے دور میں یہ بات پوری طرح سے صاف ہو گئی تھی کہ اب سلطنت عثمانیہ ہی وہ اکلوتی سلطنت ہے جو صحیح طور پر پوری مسلم دنیا کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور پھر ان کے بعد مسلمانوں کی یہ عظیم خلافت لگ بھگ اگلے 400 سالوں تک انہی کی نسلوں میں قائم رہی تھی۔ دوستو اسکرین پر نظر آنے والا عثمانی سلطنت کا یہ میپ 1481 کا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کی گدی پر 8ویں حکمران یعنی سلطان بایزید ثانی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان بایزید ثانی ہی سلطان سلیم اول کے فادر یعنی والد تھے۔ اب یہ دوسرا میپ 1520 کا ہے، یعنی جب سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان سلیم اول بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں میپس کو دیکھ کر ہی آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان سلیم اول نے اپنے دور میں کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا اور پوری سلطنت کو پہلے سے دوگنا کر دیا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارے کارنامے صرف اور صرف 8 سال کے اندر کر دکھائے تھے۔ دوستو 1512 میں جب سلطان سلیم اول 41 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے شروع سے ہی ان تمام لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا تھا کہ جو حکومت کا کام کاج سنبھالا کرتے تھے، کیونکہ سلطان سلیم اول نے اپنے والد یعنی سلطان بایزید ثانی کا نرمی کا دور دیکھ لیا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ میرے والد کی حد سے زیادہ نرمی کی وجہ سے ہی آج جہاں ایک طرف ہماری فوج حد سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے تو وہیں دوسری طرف ہمارے محل میں موجود حکومت کا نظام سنبھالنے والے لوگ بھی بڑی سستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سلطان سلیم اول کی سختی اور غصے کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ان سگے بھائیوں تک کو نہیں بخشا تھا کہ جنہوں نے سلطان سلیم اول کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 8 سال کے اندر ایسے بہت سارے وزیر اور بڑے بڑے اعلیٰ افسروں کو بھی قتل کروا دیا تھا کہ جو ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے یا پھر کوئی ایسا کام کیا کرتے تھے کہ جس سے حکومت کمزور پڑے۔ لیکن دوستو سلطان سلیم اول کی اس سختی کا نتیجہ ہی تھا کہ سلطنت عثمانیہ ان کے دور میں یعنی صرف اور صرف 8 سال کے اندر زمین سے آسمان کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اندرونی تمام سازشوں سے نپٹنے کے بعد اور اپنی سلطنت کو پہلے سے اور زیادہ مضبوط بنانے کے بعد سلطان سلیم اول کا دھیان اب ایران ریاست کے اس حکمران کی طرف گیا کہ جس کا نام شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی کو ہسٹری میں سلطان سلیم اول کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے اور اس کی کئی وجہ تھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شاہ اسماعیل صفوی ہی وہ انسان تھا کہ جس کے دور میں ایران ریاست کو پہلی بار آفیشیلی ایک شیعہ ریاست مان لیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے ایران کو ایک شیعہ ریاست نہیں مانا جاتا تھا اور شیعہ ریاست مان لینے کے بعد ہی یہاں پر سنیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان سلیم اول کے بیچ دشمنی بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ جہاں ایک طرف سلطان سلیم اول ایک پکے سنی انسان تھے تو وہیں دوسری طرف شاہ اسماعیل بھی ایک پکا شیعہ انسان تھا۔ حالانکہ دوستو شاہ اسماعیل بھی سلطان سلیم اول پر اس بات کا الزام لگایا کرتا تھا کہ سلطان اپنی ریاست میں شیعہ آبادی کو تنگ کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ سلطان سلیم اول اور شاہ اسماعیل کے بیچ دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ شاہ اسماعیل صفوی نے مصر کی مملوک سلطنت کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا
کہ ہم دونوں مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیں گے، جس کی خبر سلطان سلیم اول تک پہنچ چکی تھی۔ ان تمام باتوں سے پریشان ہو کر سلطان سلیم اول نے ایک بار شاہ اسماعیل صفوی کے پاس ایک خط بھی روانہ کیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ شاہ اسماعیل بغیر کسی جنگ کے ہماری اطاعت قبول کر لے۔ لیکن شاہ اسماعیل نے سلطان سلیم اول کے نہ صرف اس خط کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ جواب میں سلطان سلیم اول کی مذاق بھی اڑائی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سلطان سلیم نے یہ خط نشے میں لکھا ہے۔ یہ سن کر سلطان سلیم اول غصے سے لال ہو گئے اور وہ فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ اپنی بہت ساری توپوں کو لے کر ایران ریاست کی راجدھانی یعنی تبریز پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ کیونکہ دوستو شاہ اسماعیل یہ بات اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ عثمانی فوج سے مقابلہ کرنا اس کے لیے ناممکن سی بات ہے، اسی لیے وہ جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا اور اس نے ایران ریاست کے وہ سارے شہر خالی کروا دیے کہ جو تبریز آتے وقت راستے میں پڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب عثمانی فوج میں کھانے پینے کی سامان کی کمی ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان سلیم اول نے ہار نہیں مانی اور وہ کچھ دن کے اندر ہی اپنی ایک عظیم فوج کے ساتھ تبریز شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر شاہ اسماعیل کے ہوش اڑ گئے اور مجبوری میں اب اسے جنگ کے لیے باہر آنا ہی پڑا۔ اس جنگ میں بھلے ہی ایرانیوں نے بھی عثمانیوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ ان نئی توپوں کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ جو عثمانیوں کے پاس موجود تھی۔ عثمانیوں کی توپوں نے کچھ لمحوں کے اندر ہی پوری ایران فوج میں تباہی مچا دی تھی۔ یہ دیکھتے ہی شاہ اسماعیل فرار ہو گیا تھا اور ایران کا بہت سارا علاقہ اس جیت کے ساتھ ہی سلطان سلیم اول کی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس جیت کے فوراً بعد سلطان سلیم اول کا دھیان اب اس مملوک سلطنت کی طرف گیا کہ جس نے کچھ دن پہلے ہی شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ وہ دونوں مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کریں گے۔ دوستو آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ مصر کی مملوک سلطنت اتہاس کی وہ مسلم سلطنت ہے کہ جس کی حکومت مکہ، مدینہ اور یروشلم جیسے پاک شہروں پر بھی ایک لمبے وقت تک قائم تھی۔ لیکن سلطان سلیم کے دور تک یہ سلطنت اب حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور اس کی گدی پر المتوکل نام کا ایک بوڑھا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ مملوک اور عثمانی فوج کا سب سے پہلا مقابلہ سیریا کے شہر حلب میں ہوا، جہاں پر عثمانی فوج نے بڑی آسانی کے ساتھ مملوک فوج کو شکست دے دی۔ اس کے بعد آگے راستہ میں پڑنے والے بہت سارے شہروں کے لوگوں نے خود بخود اپنے شہر کو عثمانی فوج کے حوالے کر دیا تھا اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی فوج کا استقبال کیا تھا۔ خود بخود اپنی خوشی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جانے والے شہروں میں یروشلم اور دمشق جیسے بڑے شہر بھی شامل تھے۔ آخرکار بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد سلطان سلیم اول مصر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مصر کی اس سلطنت کا بادشاہ تو پہلے ہی حلب کی جنگ میں قتل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اس سلطنت کی بچی کچی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مملوک سلطنت کے بہت سارے سپاہیوں نے سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار ناکامیاب ہوئے اور اس طرح سے اب مملوک سلطنت کا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ مملوک سلطنت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ میں وہ سارے علاقے شامل ہو گئے کہ جو مملوک سلطنت کے انڈر میں آیا کرتے تھے، جن میں مصر، یروشلم، ملک شام کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ جیسے پاک شہر بھی شامل تھے۔ اس دور کے شریف مکہ نے بھی سلطنت عثمانیہ کی محبت کے ساتھ اطاعت قبول کی اور سلطان سلیم اول کو خادم الحرمین شریفین کا لقب دیا گیا، اور بس یہیں سے ہی عثمانی خاندان میں مسلم خلافت کا بھی آغاز ہو گیا تھا، یعنی سلطان سلیم اول مسلمانوں کے پہلے عثمانی خلیفہ تھے۔ اس کے بعد سے لگاتار لگ بھگ اگلے 400 سالوں تک مسلمانوں کی خلافت عثمانی خاندان میں ہی قائم رہی تھی اور ہر عثمانی خلیفہ کا نام خطبے میں امیر المومنین کے طور پر لیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور صوفی بزرگ یعنی ابن العربی کا مقبرہ بھی سلطان سلیم اول نے ہی بنوایا تھا۔ سیریا میں ابن العربی کی قبر کے پاس ہی میں موجود عالی شان مسجد بھی سلطان سلیم اول کی ہی بنوائی ہوئی ہے، جس کے فوٹوز کو آپ گوگل پر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔
دوستو سلطان سلیم اول کی پوری زندگی بھر کی گئی محنت اور کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ان کے بیٹے کی حکومت کا دور آیا یعنی سلطان سلیمان کا دور آیا تب سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں سپر پاور بھی بن گئی تھی، کیونکہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ زمین کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی سب سے زیادہ طاقتور مانی جانے لگی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔